اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. Today we are going to start a seminar on heart diseases. آج جو ہے دل کی بیماریوں یہ سیمینار ہے انشاءاللہ. پریکاشن بھی سنیں گے، اس کا علاج بھی. Heart disease is number one killer in the world. سب سے زیادہ لوگ جو مرتے ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز ہے، دنیا میں نمبر ون ہے. اب انسان کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ اگر انسان اپنے جان کا، بدن کا خیال رکھے آرام سے 100 سال رہ سکتے. There are people more than 100 years without any problem, without a disease. بہت سارے لوگ ہیں 100 سال تک. آپ اپنے مراج دیکھ لیں، سارے 100 سال تک آرام سے، دماغ بھی ان کا کام کرتا ہے. در سے خارج یعنی اتنا مشکل ہے وہ دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنا جان کا خیال نہیں کریں آفٹر 50 پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ڈائبٹیز، ہارٹ اٹیک، کینسر. قرآن نے یہی کہا وَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی انسان کی غلطی ہے، انسان صحیح استعمال نہیں کرے. باڈی مشین کی طرح ہے جیسے کار. But you know what is the big problem we have? We are investing $20,000-$30,000 buying cars. We are investing $100,000 buying good place, good houses. We are investing money buying very, very expensive clothes and shoes and buying perfume, all things. But actually, we are not doing any investment on ourselves. یعنی ایک بہت موٹا نقطہ ہے، ہم اپنی ذات پہ خرچہ نہیں کرتے. $20,000 کی گاڑی لے لی، بھائی جب دل ہی نہیں رہے گا تو گاڑی کون چلائے گا؟ 20,000. اور اگر ایک سیمینار ہو ہم کہیں بھائی اس کا $100 پرائس ہے، کوئی نہیں آئے گا، اب فری میں تو آپ آ گئے. یعنی $100 ہم اپنے لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خلاف عقل ہے. جو حدیث نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی ہم دنیاوی طور پہ بھی خود کو نہیں پہچانے کہ گاڑی ہماری ذات نتیجے. گاڑی تو ہماری ذات نہیں ہے. ہماری باڈی اگر صحیح نہیں ہوگی تو گاڑی کا کیا فائدہ؟ 1 ملین کا گھر لے لیا، 1 لاکھ کا گھر لے لیا، مگر ایک سیمینار میں آپ کو اتنا ملے گا. جب آپ اٹھیں گے یہاں سے آپ اپنی لائف بڑھا سکتے ہیں، کسی کی جان بچا سکتے ہیں. مگر ہم لوگ $100 نہیں دینے کے لیے تیار کہ ایک سیمینار جو ایک ریسرچ ہم کو ملے کہ ہماری لائف اچھی ہو، پھر ہمارا اوپن ہارٹ سرجری نہ ہو. ہم پہلے خرچ نہیں کرتے، پھر بہت خرچ کرتے ہیں. It's a big mistake. You have to attend this seminars. آپ کو ایسے سیمینار اٹینڈ کرنے چاہیے جو اسکالرز آپ کو نالج دیتے ہیں مختلف کتابوں سے، مختلف سائٹ سے. اور this actually what you will learn today is 1000 years research. ابھی آپ کو 1 گھنٹے میں 1000 سال کی جو طب ہے، طب سنتی ایران یعنی ہربل، آپ کو 1000 کی ریسرچ 1 گھنٹے میں مل جائے گی. مگر ہم لوگ اس کو نہیں انویسٹ کرتے، اس چیز پہ اچھی کتاب نہیں لیتے جو ہم کو اچھی صحت دے. یعنی ہم ابھی ایک فزیکل صحت کی بات کر رہے ہیں. گاڑی خرچ کریں گے 20,000 کا، 1 لاکھ کا گھر لیں گے، ہم سمجھ رہے ہیں بابا ہم نہیں رہیں گے تو گاڑی کا کیا فائدہ، گھر کا کیا فائدہ. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. اسلام نے کہا من عرف نفسہ، ہماری ذات اگر صحیح ہے، اگر ہماری جان صحیح ہے، آپ تہجد بھی پڑھو گے، نماز بھی پڑھو گے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے.
نہ تم دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے. تو اسلام نے بہت امپورٹنس دی ہے. ہیلتھ آپ کی ہیلتھ ہوگی تو آپ قوم کی بھی خدمت کر سکیں گے, بچوں کی بھی, خود بھی انجوائے کریں. تو انشاءاللہ یہ آپ دوسروں کو بھی دیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم فری میں بھی کرتے ہیں سیمینار اور پیسے لے کر بھی کرتے ہیں. جب ہم پیسے لے کے کرتے ہیں وہ پیسہ تو ڈونیشن میں جاتا ہے ایجوکیشن پہ. اب آپ بھی دے سکتے ہیں کسی یتیم کے ڈونیشن پہ, اس کا ثواب. لیکن تجربہ یہ ہے کہ جو 100 یورو یا ڈالر لے کر آتا ہے وہ 4 گھنٹے سیمینار سنتا بھی ہے, نوٹس بھی لکھتا ہے. کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے 100 ڈالر دیے. جو فری آتا ہے وہ خالی ہاتھ آتا ہے, نہ نوٹس ہوتے ہیں نہ پین ہوتی, ادھر سے سنا ادھر سے نکلا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہاں ایک کے پاس پین پیپر ہے, کسی کے پاس پین پیپر نہیں. جو $100 آپ دیتے تو سب کے پاس پین پیپر ہوتا, تو اس میں زیادہ توجہ دیتے. دیکھیے ڈیزیز جو ہے اس کے بارے میں پہلے سمجھیں. ڈیزیز جو ہے کیوں ہوتی ہے, یہ بہت اہم نقطہ ہے. ڈیزیز ہم کو بیماری کیوں ہوتی ہے, سائنٹیفیکل اسپیکٹ کیا ہے, ریلیجیس اسپیکٹ کیا ہے, فلسفی کیا ہے بیماری کی. اب اگر آپ اسلام سے پوچھیں گے, ریلیجن سے پوچھیں گے, تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیماری جو ہے, انسان جو مریض ہوتا ہے, اس میں بھی لیسن ہے, ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک ہمارے پاس درس ہے تاکہ ہم سمجھیں کوئی چیز. ایسے بیماری نہیں ہے. اللہ نے بیماری کو خلق کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, لیسن دینے کے لیے. ہاں بیماری کیوں ہوتی ہے, ہم نے زیادہ کھا لیا. ساری بیماریوں کا کارن, ساری بیماریوں کا ریزن اللہ کے رسول فرماتے کیا ہے, پرخوری, یعنی پیٹ بھر کے کھانا. ساری بیماریاں اس سے ہوتی ہیں. اگر ہم پیٹ پہ کنٹرول کر لیں تو 80-90% بیماری سے ہم بچ جائیں گے. قرآن کہتا ہے اسراف گناہ کبیرہ ہے. اسراف از گریٹ سن. ہم جب اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. یعنی سب سے آسان نسخہ بیماری سے بچنے کے لیے بہترین پریکاشن کیا ہے, ہم لوگ کم کھائیں, کنٹرول کریں. اور شاید میں نے بتایا بھی, اکثر میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ بیچارے زیادہ کھاتے وہ مزہ بھی زیادہ نہیں لیتے, وہ پیٹ میں پھینکتے جاتے ہیں. بابا لذت تب جب ہے منہ میں رکھیں آپ, اگر آپ نے نگل دیا تو کچھ بھی مزہ نہیں ہوگا. تو ابھی آج سائنس بھی یہ کہتی ہے, اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اس نوالے کو چبائیں. کتنا چبائیں, کہتے ایٹ لیسٹ 40 نہیں تو 20, یعنی خود ہی پانی بن کے چلا جائے. ہم دانتوں کا کام ہاتھوں سے لیتے ہیں تو پیرانی بیماری ہونی ہے. تو ایک میجر اصول یہ ہے کہ کھانے پہ کنٹرول کریں, پیٹ بھر کے نہ کھائیں. پورے قرآن میں 2 وقت کھانے کا ذکر ہے, 2 وقت کا, کہیں 3 وقت کے کھانے کا ذکر نہیں, حدیث میں بھی نہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, مولانا بھی ہیں, آسٹریلیا میں سے 4 سال سے بیمار تھے. 4 سال سے سارے ڈاکٹرز نے اسپیشلسٹ کو دکھا دیا, پیٹ کی بیماری تھی. کوم میں آ گئے تو ہمارے استاد بھی ہیں, آیت اللہ ہیں, ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا سمپل علاج ہے, دوائی کی ضرورت نہیں, آپ 2 وقت کھانا کھاؤ, ساری میڈیسن سے بچ جاؤ گے. ایگزیکٹلی وہی ہوا. 4 سال سے بیمار تھے, 4 سال سے, سارے اسپیشلسٹ. 2 وقت کھانے کا ذکر ہے قرآن میں, 2 وقت کا. 2 وقت کھانا کھائیں, یقین جانیے آپ کی ایج بڑھ جائے گی. ایج آپ 80-90 تک چلے جائیں گے. 2 وقت کھانا, 2 وقت کھانے کا یہ فائدہ. اور اتنا لائٹ اور سمارٹ ہو جائیں گے, 2 وقت کھانے والے 20 سال جوان تر نظر آئیں گے, جہاں 1-2 نام لوگ نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 2 وقت کھانا کھائیں, ہارٹ ڈیزیز امپاسبل, آپ کو ہارٹ کی بیماری ہو 2 وقت کھانا کھائیں.
ناشتہ ضروری ہے اسلام کہتا ہے، اور رات کا کھانا، مگر رات کا کھانا کم کھانا ہے۔ دوپہر کا کھانا آپ اس میں فروٹ لے لیں، جوس لے لیں، کھانا نہیں کھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں گئے، ایک عورت تھی کہ میرا میاں مجھ کو پسند نہیں کرتا ہے، دوسری شادی کر رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تم تھوڑا کھانا کم کھا لو تو سمارٹ ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ کھاتی تھی تو اوور ویٹ تھی۔ اس نے یہی نسخہ آزمایا، کھانا کم کر دیا، میاں نے بھی پھر اس کے پاس زیادہ محبت کرنا شروع کی۔ تو اوور ویٹنگ جو ہے پرابلم ہے، اوور ویٹ، اوور ایٹنگ آپ کا وزن بڑھا دیتی ہے۔ یہ دو چیزیں اس کا خیال رکھیں کہ 2 وقت کھانا کھائیں، توجہ فرمائیں، اور اچھا کھانا کھائیں، اچھا یعنی ہیلدی۔ ہمارا انڈین پاکستان کا کھانا انفارچونیٹلی ہیلدی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ینگ آدمی اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے، 30 ایئرز 40 ایئرز ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے اولیو آئل، ہم پہلے بھی کہتے اولیو آئل استعمال کریں، اولیو آئل، اس میں بھی آپ سنیں تو کئی چیزوں سے آپ بچ جائیں گے، مگر اولیو آئل کو گرم کریں تو فائدہ ختم ہوتا ہے، کچا اولیو آئل کا۔ انشاءاللہ 40 سے زیادہ آپ نسخے سنیں گے ہارٹ کی بیماری کا، لیکن کاغذ قلم دے دیا جائے اگر کہیں سے لے آئیں، ورنہ آپ کو اتنے تو آپ یاد نہیں رکھ سکیں گے ان کے نام۔ جن کے پاس موبائل ہے وہ موبائل میں اگر کہیں سے کاغذ قلم کوئی لے کر آ جائے یہاں، تو جو لوگ بیچارے کے پاس موبائل بھی نہیں ہے وہ کیسے لکھیں گے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب دوسرا جو ریزن ہے، تھینک یو، کچھ کاغذ لے کر، دوسرا ریزن جو بیماری کا اسلام بتاتا ہے، گناہ۔ گناہ سبب بیماری، اور یہ مومن کے لیے ہے، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں ہے، کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ مومن کو اس دنیا میں سزا دے دوں تاکہ آخرت میں اس کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ گناہ کا ایک خود بیماری گناہ کی وجہ سے تھی، کیونکہ ایک رات آپ بخار آپ کو آتا ہے، آپ صبر کر لیں تو 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ خود اللہ کی مہربانی مومن پہ چاہیے کہ مومن دنیا میں تکلیف دیکھے اور قبر قیامت میں اس کی تکلیف معاف ہو جائے۔ بیماری کا ایک سبب یہ کہ پاک ہو گئی دنیا سے جا، ٹھیک ہے؟ تو بیماری سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر بیماری آئے تو انسان سوچے کہ مجھے استغفار کرنا چاہیے، میں نے والد کو تکلیف دی ہو، شاید بیٹے کا حق نہیں دیا، شاید بیوی کو تکلیف دی ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے جی وہ دوائی لے کر آئیں گے۔ دوائی بھی ہم نے کہا سب لوگ دیکھ لیں تاکہ یہ بہترین کچھ دوائیاں ہیں، لیکن ہارٹ کی بیماری انشاءاللہ آپ کے گھروں میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ تو یہ سبب ہے گناہ۔ گناہ کی وجہ سے انسان، مولا علی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الذنوب تعجل الفنا، گناہ کی وجہ سے 30 سال کی عمر 3 سال میں بن جاتی ہے مومن کے لیے، تاکہ آخرت میں اس کو عذاب نہ ملے۔ تو یہ ہو گیا بیماری کا دوسرا فلسفہ۔ اب آئیے سائنٹیفیکل بیماری کے بارے میں، ہارٹ ڈیزیز ہو یا دوسرے، 2 کانسیپٹ ہیں، 2 گروپس ہیں، ڈیبیٹ ہے، بلکہ ڈاکٹرز کے درمیان ڈیبیٹ ہے۔ اب ہم دونوں کی ڈیبیٹ سنائیں گے، آپ فیصلہ کریں گے۔ ڈیبیٹ کیا ہے؟ ایک گروپ آف ڈاکٹرز کہتا ہے کہ میجارٹی 90-80% جو بیماری ہے اس کا تعلق فوڈ سے، غلط کھانے سے، ٹھیک ہے؟ اب ایک گروپ ڈاکٹرز کا یہ کہتا ہے آپ نے ایسی چیز غلط کھائی اس لیے بیمار ہو گئی۔ دوسرا گروپ جو ڈاکٹرز کا ہے وہ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے، بیماری ہارٹ ہو، کینسر ہو، ڈائبٹیز ہو، اس کا ریلیشن جو ہے ٹینشن ہے، ٹینشن، اسٹریس۔ اوکے، اب دیکھو 2 گروپ ہو گئے، اب دونوں میں ڈیبیٹ ہم بتائیں گے، آپ فیصلہ کریں۔ کہتے نہیں، بیماری کا جو 80% کارن ہے، ریزن ہے، وہ ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اس وجہ سے آدمی بیمار ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کو ٹینشن نہ ہو، سوکھی روٹی بھی کھا لے، گندا کھانا بھی کھا لے، اس کو بیماری نہیں لگے گی، ٹھیک ہے؟ اب آئیے ان کے پاس کیا دلیل ہے۔
اب یہ میں جو دکھا رہا ہوں آپ کو effect of depression on your body. Okay? یہ effects جو ہے یہ US